اور مزمل صاحب، اب صورتحال پاکستان کی اندرونی سیاست کے حوالے سے بھی جی ایچ کیو حملہ کیس کا جو فیصلہ سنایا گیا ہے اور عمر ایوب، وراثی، زلفی بخاری سمیت جو 47 ملزمان ہیں ان کو 10 برس قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اچھا، اس میں ابھی بانی پی ٹی آئی کو کب ٹرائل ہونا، تحریک انصاف کی سختیاں کم ہونے کا نام نہیں دے نہیں، بہت سارے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی 10 ڈیل تاریخ ہو کو رہی ہے، بانی پی ٹی آئی گھر چلے جائیں گے، رہا ہو جائیں گے۔ عید میرا سے خیال ہے پہلے آج کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا جو ہے وہ اپنی جگہ پیغام دے رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ابھی جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، وہ اپنی جگہ ویسے کی ویسی موجود ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ مزمل صاحب، دوسری طرف پاک افغان جو جنگ ہے وہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے، اور افغانستان بھی کسی صورت سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ افغانی وزیر دفاع ملا یعقوب کا جو انٹرویو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے ہی۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سرنڈر کرنے والی کیا بات ہے، پاکستان نے فوجیں تو افغانستان پر نہیں بھیجتی ہوئی نا۔ ہم وہاں پر محدود سرجیکل سٹرائکس کر رہے ہیں، ہم کوئی وسیع بمباری نہیں کر رہے جیسے اسرائیل ایران پہ کر رہا ہے، یا امریکہ ایران پہ کر رہا ہے، یا ایران جواب میں جیسے میزائل چلا رہا ہے۔ تو ایسی تو کوئی صورتحال پاکستان اور افغانستان کے درمیان نہیں ہے۔ پاکستان وہاں پہ صرف ملٹری انسٹالیشنز اور ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہم کسی افغان طالبان کی لیڈرشپ کو نشانہ نہیں بنا رہے، ہم وہاں کے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنا رہے۔ لیکن پورے پاکستان میں تھریٹ ہے۔ اچھا، تھریٹ ضرور ہے، لیکن پاکستان تو ٹیررسٹوں کو وہاں پہ نشانہ بنا رہا ہے اور ان کے ملٹری ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ملا یعقوب صاحب جو ملا عمر صاحب کے بیٹے ہیں، کراچی میں پلے بڑھے ہیں، ان کی فیملی کراچی میں رہی ہے، ان کا یہ انٹرویو ایک افغان میڈیا کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا ہے ہم 10 سال تک لڑ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اس سے پہلے چونکہ یہ بہت آ رہا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ مختلف ملکوں کو سیز فائر کے لیے درخواست کر رہا ہے اور کوئی ملک اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ افغانستان نے کو 15 ملکوں سے درخواست کی ہے، پچھلے دنوں ملیشین پرائم منسٹر سے بھی درخواست کی ہے کہ ہماری کو بات سنیں، عرب ممالک کو بھی کیا ہے، عرب ممالک اپنی جگہ مصروف ہیں، چین اور روس کو بھی کہا ہے، چین اور روس بھی اس موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ملا یعقوب صاحب نے میرا خیال ہے یہ ایک ڈومیسٹک فیس سیونگ کے لیے یہ انٹرویو دیا ہے، ورنہ آپ بتائیں وہ کہتے ہیں کابل پر حملہ ہوگا تو اسلام آباد میں جواب دیا جائے گا۔ کابل پر تو پاکستان نے بہت ساری سٹرائکس کر دی ہیں، تو ان کے پاس کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد پر حملہ کر سکیں یا اسلام آباد کو اس کا جواب دے سکیں۔ دہشت گردی سے تو ضرور جواب دے سکتے ہیں، خودکش کا حملوں سے تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ افغان فوج میں یا افغان حکومت یہ ایسی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد کو واپس سٹرائک کر سکیں، نہ ان کے پاس ایسے کوئی میزائل ہیں، نہ ہتھیار ہیں، نہ جہاز ہیں، نہ کچھ ہے۔ تو پاکستان اپنی جو محدود ایک سرجیکل سٹرائکس ہیں جن کے نتیجے میں وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہا ہے کہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ پچھلے دنوں گل بہادر کے کیمپ کو نشانہ مارا گیا ہے، کہ جہاں جہاں اس کو ٹیررزم کے کیمپس نظر آ رہے ہیں اور جہاں ملٹری ہائیڈ آؤٹس نظر آ رہے ہیں، پوٹینشیل جو ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ کوئی افغان لیڈرشپ کو بھی نشانہ نہیں بنایا جا رہا، ابھی وہاں پہ کوئی ایسی کوئی وسیع بمباری بھی نہیں کی جا رہی، یہ محدود انٹیلیجنس بیسڈ سرجیکل سٹرائکس ہیں جو پاکستان وہاں پہ کر رہا ہے۔ ایسا ہی معاہدہ ہے جیسا معاہدہ نیٹو ممالک کے درمیان ہے۔ بالکل، نیٹو ممالک کے درمیان بھی یہ معاہدہ ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ، اسی تناظر میں سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے، پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ ہے۔ اب جب ہمارے جو فارن منسٹر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر، انہوں نے فلور آف دی ہاؤس یہ بات کہی کہ ہم نے ایرانینز کو یہ کہا کہ آپ سعودی عرب پر اٹیک نہ کریں کیونکہ ہمارا ڈیفنس اسٹریٹجک معاہدہ ہے، ہمیں انٹروین کرنا پڑے گا، آپ سعودی عرب سے دور رہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی سعودی عرب پر کچھ 2 3 4 میزائل داغے گئے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ریاض میں بھی اور آئل ریفائنری کے حوالے سے تحقیقات چل رہی ہے جس کی۔ جی ٹھیک ہے نا۔ تو ٹیکنیکلی پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس معاہدہ ہے وہ اس بات کا یہ اس کا پہلا ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے، لیکن اب معاہدہ ہو جاتا ہے پھر اس معاہدے کے آپریشنل ٹیسٹنگ آتی ہے کہ یہ معاہدہ قابل عمل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ معاہدہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے یہ اس کا اب ٹیسٹنگ پوائنٹ آ گیا ہے۔ اگر آج پاکستان سعودی عرب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو پھر یہ معاہدہ بے اثر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ اپنی وقت کھو دے گا۔ لہذا اگر اس معاہدے کو قائم رکھنا ہے تو پھر پاکستان کو اس وقت قابل عمل طریقوں کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں،
پاکستان اس لڑائی میں ایران کے ساتھ کھڑا نظر آیا ہے. ایران بھی اس بات کو مانتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے اور ایرانیوں کے پاکستان کے حوالے سے جذبات بھی قابل قدر ہیں. لیکن یہ معاہدہ ہمیں روکتا ہے کہ ہم نے سعودی عرب پر کوئی حملہ ہو تو ہم نے ایکشن لینا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس موقع پر سعودی قیادت سے بات کرنا, پاکستان کی اپنی ہر ممکن مدد دونوں ممالک کا کانفیڈنس میں دوسرے کو لینا بڑا امپورٹنٹ تھا. دیکھیں اگر آگے سعودی عرب پر حملے نہیں ہوتے تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے بعد شاید ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس ملاقات کے بعد اگر سعودی عرب پر حملے ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کو کوئی نہ کوئی قابل عمل جواب دینا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے کچھ جو اثاثے ہیں عسکری وہ ہو سکتا ہے سعودی عرب شفٹ بھی کرنے پڑ جائیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو انڈرمائن نہ کریں. یہ پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا. آئندہ اگر ایران کی جانب سے سعودی عرب پر کوئی ہاسٹائلٹی کی گئی, کوئی حملہ کسی بھی ملک کی طرف سے, ہاں اس وقت تو ایران ہی کر رہا ہے نا, کسی ملک کی تو بعد میں بات کریں نا, اس وقت تو ایران ہی کر رہا ہے. ایران تو امریکی اڈوں پہ حملے کر رہا ہے. یہ چیزیں بڑی ضروری ہے کہ کلیئر. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر ان امریکی اڈوں سے ایران پر حملہ نہیں ہو رہا تو پھر کیا پرابلم ہے؟ آپ میری بات سمجھیں. اگر وہ انفیکٹو ہیں, اس وقت سعودی زمین استعمال نہیں ہو رہی. دیکھیں ان ملکوں کا بھی ایک موقف ہے کہ ہماری اڈے ہیں, مطلب بہت سارے پاکستان کے کچھ ملکوں کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں یا کچھ ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اڈا موجود ہے تو وہ پوٹینشیل ٹارگٹ ہے. میں اس لاجک کو ویسے نہیں ہو بھی سکتا ہے, جنگ میں تو کچھ بھی پاسبل ہے. نہیں, اگر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے جہاز اڑ کے ایران پر بمباری کرنے آ رہے ہیں تو پھر تو بات کریں. اور اگر جہاز سعودی عرب سے اڑ کے نہیں آ رہے تو پھر ایران کی منطق میں میرا خیال ہے جان نہیں ہے. تو جب جنگ شروع ہوئی تھی پھر سعودی عرب کی سٹیٹمنٹ سامنے آ جاتی کہ سعودی عرب بالکل اس جنگ میں ساتھ نہیں ہے. سعودی عرب نے کہا یہ سٹیٹمنٹ, سعودی عرب کی موجود ہے یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم اپنی زمین نہیں دیں گے. ٹیکنیکلی اس وقت خطے میں کوئی بھی امریکی اڈا فعال نہیں ہے. وہ اگر انہوں نے امریکی اڈے استعمال کرنے ہوتے تو وہ اپنے بحری جہاز لے کے, بحری بیڑے لے کے آتے. ان کے پاس اتنے اڈے تھے, بحری بیڑوں کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ٹیکنیکلی وہ اڈے خالی کر دیے امریکہ نے اس سے پہلے. اس لیے میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اس کے بعد اگر سعودی عرب پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا. فی الحال ایران نے کلیئر کر دیا ہے کہ کسی بھی پڑوسی ممالک کے خلاف حملہ نہیں ہوگا, میزل اٹیک نہیں ہوگا, اور ایران کی زمینی سمندری دونوں طرف سے 13 خود مختار ممالک کے ساتھ بین الاقوامی سرحدیں اس ٹائم ہیں. مزمل صاحب, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں بالآخر سینس پرویل کی ہے ایران کو کہ اس نے یہ جو خطے میں جنگ شروع کی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یا تو آپ کہنا کہ عرب ممالک پر بمباری کرنے سے, میزائل مارنے سے ایران کو کوئی فائدہ ہو, اسٹریٹجک فائدہ ہوا ہے. اس کے نتیجے میں جنگ بندی ہو گئی, نہیں ہوئی. اس کے نتیجے پہ ایران پہ آن سلاٹ رک گیا, نہیں رکا. اس کے نتیجے پہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے کے ساتھ اس کی کوئی سیز فائر ہو سکا؟ نہیں ہو سکا. یہ جو ایک سوچ تھی کہ اگر ہم عرب ممالک پہ بمباری کریں گے, میزائل ماریں گے تو پھر عرب ممالک امریکہ کو مجبور کر کے سیج فائر کرا دیں گے, یہ تھیوری فیل ہو گئی. اس کے برعکس امریکہ کو بھی فائدہ نہیں ہوا, اسرائیل کو بھی نہیں ہوا. لیکن یہ